پورٹلز کا کنسپٹ کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیں پورٹلز کہتے ہیں ان راستوں کو جو ڈفرینٹ سیگمنٹ آف یونیورس ہے نا، زمانی طور پر بھی اور مکانی طور پر بھی، جو ما فوق الفطرت راستے ہیں ان کو پورٹلز کہا جاتا ہے. یعنی بعض نے اس کو وارم ہولز بھی کہا ہے یا اس طرح کے نام لوگوں نے، اور یہ صرف ایک کہہ لیجئے کہ ایک یہ بھی ایک مفروضہ ہی ہے. کائنات کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، سوچنے کا ایک انداز ہے. دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. وہ جب کائنات کے مختلف طبقات میں گھومتا پھرتا ہے مکانی طور پر یا زمانی طور پر، تو ان کے لیے جو وہ راستے ہیں تو ان کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ پورٹلز ہیں. اب یہی واقعات جو ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، کہتے ہیں وہ کوئی راستہ تھا، راستے کھول دیے گئے آسمان سے اللہ تعالیٰ. اور راستے کھولنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم آسمان کے راستے کھول دیں، فَلَوْ فَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاوَاتِ، اگر ہم باب من السماوات، شاید اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر ہم آسمانوں سے راستے کھول دیں اور جس میں یہ لوگ چڑھ جائیں، پھر بھی انہوں نے کہنا ہے کہ یہ کوئی جادو ہے یا ہماری آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے ماننا پھر بھی کوئی نہیں ہے. یہاں سے لوگوں نے یہ کہا کہ امکان اس کا موجود ہے کہ راستے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بند کیے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ مثال کے طور پر اسپیس میں ٹریول کرتے ہیں جی، تو اسپیس میں جانے سے پہلے جب آپ زمینی مدار سے اسپیس میں جاتے ہیں تو وہ جو درمیان میں جو کشش ثقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے، وہاں پہ اس قدر زیادہ جو انرجی ہوتی ہے کہ آپ اس میں عام سپیڈ سے گزر نہیں سکتے، آپ کوئی عام جہاز میں گزر نہیں سکتے، آپ کو اسپیشل جہاز لینا پڑتا ہے، اسپیشل ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، وگرنہ آپ نہیں نکل سکتے. تو اس کا مطلب ہے کوئی راستے تو ہو سکتے ہیں نا، کہ کائنات میں مختلف حصوں میں جانے کے لیے راستے ہو سکتے ہیں. لیکن کیا راستے ہیں؟ کیا ہم نے دیکھے ہیں؟ یہ ایک بات جو ہے لوگوں نے مختلف واقعات کی بنیاد پر اس کو صرف اور صرف امکان کا اظہار کیا ہے. اور پھر یہ جو ہم نے بات کی ابھی ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے کی، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چونکہ مکان اور زمان ودن نو ٹائم ایک راستہ کھلا اور محل وہاں آ گیا. ٹھیک ہے، اور وہ راستہ کون سا تھا؟ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی پورٹل ہے، کوئی مافوق الفطرت راستہ ہے، جو عام حالات میں تو ایک محل کا دوسری جگہ جانا پاسبل نہیں ہے. تو وہ کیسے ہو گیا؟ تو ونس اگین میں تو وہی کہوں گا کہ جو معجزات ہیں یہ انہی کی انٹرپریٹیشن کے لیے جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور جن لوگوں کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کی سائنسی تشریح کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو انہوں نے ان سائنسی امکانات کے اوپر، حالانکہ سائنس نے بھی امکانات سے آگے بات کوئی نہیں کی. اس لیے ہم جب قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو ابواب کا یا باب کا ذکر تو ہے، راستے ہو سکتے ہیں. پھر بروج کا ذکر ہے قرآن میں کہ ہم نے بروج بنائے آسمانوں کے. اب ان بروج سے کوئی شخص پاس آن کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، یہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ ایسے راستے ممکن ہیں کائنات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے، اور ایک سیارے سے دوسرے سیارے پہ پہنچنے کے. اتنی بڑی کائنات ہے، لیکن لوگوں کو یہ خیالات آتے ہیں نا، کائنات کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو آخر کسی نہ کسی نتیجے پہ انسان اپنی سوچ پہ پہنچتا ہے. حضرت وہ میں صرف یہاں پہ ایک پنجابی کا شعر جو ہے نا، وہ اکثر مجھے یاد آتا ہے، میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ انسان حادث ہے اور اللہ کی ذات قدیم ہے. اس کی باتیں، اس کے کام، اس کی بنائی ہوئی کائنات، اس کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے، یہ ممکن نہیں ہے. حادث قدیم کو بارے میں سمجھ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ ایکسپلور کرتے جائیں گے کائنات کو، آپ کی حیرت بڑھتی جائے گی، مالک کی عظمت کا روب بڑھتا جائے گا، خشیت الہی جس کو کہتے ہیں وہ بڑھتا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کائنات کی تفہیم حاصل ہو جائے. کائنات کی تفہیم بس اتنی حاصل ہوگی کہ آپ کو مالک کی طرف آپ پہنچتے چلے جائیں گے. اور اسی لیے کائنات کے اوپر غور و فکر کی بات کہی گئی ہے، اور یہ خشیت الہی کے لیے ہے. اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں قرآن میں، اس پر غور کرتے جائیں. مثلا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ باری ہے، اللہ مصور ہے. اب سوچتے جائیں کیا ہوتا ہے، باری کون ہوتا ہے، خالق کون ہوتا ہے، مصور کون ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، اس کو مالک، قدوس، سلام، مومن، سوچتے جائیں تو آپ کو ایک نئی دنیا
کی تفہیم حاصل ہوتی ہے اور مالک کی خشیت آتی. خشیت کہتے ہیں عظمت کے رعب کو. میں آپ کو عظیم سمجھتا ہوں تو آپ کی عظمت کا ایک میرے اندر رعب ہوگا. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی بتائے کہ باہر جناب وزیر اعظم صاحب آ گئے, ہمارے اندر ایک عظمت کا رعب آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے, یہ خشیت کا ترجمہ اصل میں لوگ خوف کر جاتے ہیں, حالانکہ خوف بھی قرآنی لفظ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ خوف ہی استعمال کر دیتا ہے. خشیت خوف نہیں ہے, خشیت عظمت کا رعب ہے. عظمت کا رعب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی, دنیا میں نہ کوئی کسی کی عظمت ہے نہ کسی کی عظمت کا رعب ہے, بے شک, تو عظمت تو میری ہے, بے شک, لہذا مجھ سے ڈرو, میری خشیت اختیار کرو. تو لہذا یہ ساری کائنات غور و فکر کرنے سے تفہیم حاصل نہیں ہوتی. تو میں اس موقع پر جو شعر سنانا چاہ رہا تھا وہ والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ حادث کیا قدیموں جانے جے لکھ اڈے ہوائیں وچے ڈب مریندیاں عقلاں حیرت دے دریا. واہ 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 واہ, بہت خوب. انسان حیرت کے علاوہ کچھ نہیں, آگے سے آگے بڑھتے جائیں. یعنی دو سوچیں نا, نظام شمسی ہے, ہماری زمین اس کا حصہ ہے, پھر نظام ہائے شمسی ہے, ٹھیک ہے, زمین ہی کتنی بڑی ہے ہم ایکسپلور نہیں کر سکتے, کتنا کچھ ہے جو ہم ایکسپلور نہیں کر سکتے. پھر نظام شمسی ہے, پھر یہ گلیکسی کا حصہ ہے نظام, اس میں اربوں, پھر اربوں گلیکسیز ہیں, اور آگے سے آگے بڑھتے جائیں. سمجھ نہیں آتی انسان سوائے اس کے کہ حیرت میں گم ہو کر اپنے مالک کے سامنے سبمٹ کر دے, اور کوئی راستہ ہی نہیں. اور پھیل رہی ہے کائنات اسٹل جو ہے وہ اس میں جو ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, یہ پھیلتی جا رہی ہے. اچھا, اس لیے جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ ہے, آپ نے جو سوال کیا تھا کہ یہ پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے, اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے. یہ سارے معجزات کے ظہور سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی کو بھی کسی جگہ بھی طبعی قوانین کو معطل کر کے, طبعی بات یہی ہے. اب جو ٹائم ٹریولنگ کی بات لوگ کرتے ہیں کہ ہم آگے ٹریول کر جائیں, یا پورٹلز ہیں, ہم کہیں چلے جائیں, کہیں آنا کہیں جانا, پورٹل کھلا تھا نہیں کھلا تھا, اف اٹ از کریکٹ تو بھی اللہ کی قدرت ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی تشریح کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے حضرت. جو دوسرے سیارے ہیں اس پہ مخلوق کا کوئی حوالہ ملتا ہے ہمیں؟ ایلینز کو کہہ لیں آپ, ابھی ٹرمپ نے بھی فائل کھولی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ ہمیں ثبوت ملے اینڈ آل دیٹ. یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے. اس کے بارے میں تو خیر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ تیاری دکھانا چاہ رہا ہے, مائٹ بی دجال کی یا کسی اور اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے ریسرچ کے مطابق؟ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں, جب ایلینز کی بات سائنس بھی کرتی ہے نا, سائنس نے بھی آج تک کوئی ایسا ثبوت تو پیش نہیں کیا نا کہ کوئی ذی شعور مخلوق کہیں زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پہ پائی جاتی ہے. ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. امکانات ہیں, خیالات ہیں, مفروضے ہیں, پاسبل ہے. اسلام بھی کہتا ہے پاسبل ہے, کیونکہ اسلام نے ہمیں بعض چیزوں کا ایگزیکٹ کانسیپٹ نہیں دیا, اس کی گنجائش رکھی ہے جو مستقبل میں ایکسپلور ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ریل گاڑی ہے, کار ہے, ہوائی جہاز ہے, یہ سواریاں وہ ہیں جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ہم جو سواریاں استعمال کرتے ہیں, گھوڑا گدھا خچر تو کوئی استعمال ہی نہیں کرتا ایسے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا, کیا ہم اس کا مطلب یہ لیں کہ قرآن نے جدید ذرائع, اور آگے پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ کوئی جدید ذرائع آمد ہو جائیں گے, تو کیا خیال ہے قرآن نے ان کو بالکل ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو قرآن چونکہ ہر دور کے ہر شخص کے ذہن کے مطابق اس کو گائیڈ لائن دیتا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر جہاں ذکر کیا کہ خچر پیدا کیے, گھوڑے پیدا کیے اور اونٹ پیدا کیے, اور یہ تمہارے لیے سواری کا سامان بھی ہے, اور تمہارے سامان کو منتقل کرنے کا جو تم ان سواریوں کو بغیر نہیں کر سکتے, یہ کیا, تو وہاں ذکر نہیں کیا کہ بحری جہاز اور ہوائی جہاز جو ہے اس سے بھی دور لے جاتے ہیں. وہاں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور ایسی ایسی چیزیں وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اچھا, گنجائش رکھ دی. اب یہ ایک اوپن رکھ دیا کہ یہ اس دور کے لوگ جو سمجھ سکتے تھے قرآن کو, ان کے لیے بھی کافی ہے, آنے والوں کے لیے, ہمارے لیے بھی کافی ہے, اور آنے والوں کے لیے بھی کافی ہے. قیامت تک اگر اور جدید سے جدید ذرائع ہو سکتا ہے, بندہ کسی اور فارم میں منتقل ہو جائے, ٹیلی فون لائن کے تھرو یا ویوز کے تھرو, ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کے بھی مستقبل میں آ جائے, تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں ہر چیز آ گئی. ٹھیک. اچھا, اسی طرح قرآن نے یہ گنجائش بھی رکھی ہے. مثال کے طور پر
حدیث میں بھی آیا اور قرآن میں بھی آیا، 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں۔ اب ہم تو ایک زمین یا سمجھتے ہیں، اور سائنسدانوں نے تو کسی ایک زمین کے بعد دوسری باقی 6 زمینوں کا سراغ نہیں لگایا۔ تو اس کا مطلب 7 زمینیں ہیں، تو 7 زمینوں پہ ہو سکتی ہے زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا سورہ شورى میں غالباً وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی مخلوق، زمین و آسمان کو پیدا کرنا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو اللہ نے ان میں جاندار پھیلائے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں اور جو جاندار پھیلائے ہیں وہ نشانیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اسامہ صاحب کہ اگر مستقبل میں کہیں خلائی مخلوق یا ایلینز وہ ایکسپلور ہو جائے یا کسی اور زمین پہ زندگی کا ثبوت مل جائے، تو قرآن نے تو اس کی گنجائش دی ہوئی ہے، اس کی گنجائش قرآن میں موجود ہے۔ لہذا قرآن کی حقانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی جدید ترین ایکسپلوریشن سے بھی اور جدید ترین ایکسپلینیشن سے بھی قرآن نے ان ساری چیزوں کی روٹس جو ہے نا آپ کو پہلے سے دے دی ہیں۔ لہذا یہ جو خلائی مخلوق کی بات یا ایلینز یا کسی اور سیارے پہ مخلوق اور زندگی کا ممکن ہونا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں اس کا امکان موجود ہے، اور سائنس اس کو ایکسپلور کر سکے یا نہ کر سکے۔ اب وہ 7 زمینیں کون سی ہیں ہم اس وقت تک تو کوئی اس کی انٹرپریشن نہیں کر سکتے، لیکن جب قرآن نے کہہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ 7 زمینیں ہیں۔ اب وہ 7 زمینیں کہاں ہیں، کیسی ہیں، اس گول دائرے کے، اس گول بیضوی شکل کا جو سیارہ ہے زمین، اس کے اندر 7 زمینیں ہیں کہ اس کے علاوہ 6 زمینیں ہیں، اللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے سائنس اس کو ایکسپلور کر سکے کمنگ ڈیز میں اور کمنگ منتھس اور کمنگ ایئرز میں، یا نہ کر سکے، لیکن قرآن کی بات حقانیت پر مبنی ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے جیسے سائنس ایکسپلور کرتی ہے انسان کا جو پوٹینشل نالج ہے وہ مختلف چیزوں کو ایکسپلور کرتا جاتا ہے، تو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آسمانوں میں ارد گرد پھیلی ہوئی آفاق میں نشانیاں اور انسان کے وجود کی نشانیاں ہم ان قریب دکھاتے جائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن نے جو بات پہلے ہی بتا دی تھی وہی حق ہے۔ لہذا قرآن میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ مخلوق جو ہے اللہ کی وہ زمین کے علاوہ اور 6 جگہوں پہ بھی ہو۔ تو اس کو حضرت یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی 7 موجود ہیں کائنات کے اندر، باقی دنیایں کے اندر، اس کا کنسیپٹ پھر ہندوازم کے ساتھ جاتا ہے، ان کے ساتھ جنم پہ جاتا ہے۔ پھر ہندوازم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ اتنا پرانا مذہب ہے، اس کی باقیات ابھی وہ نہیں ہے، تو شاید یہ بھی کوئی ڈیوائن ریلیجن تھا، اس حوالے سے بھی فرمائیے۔ اصل میں نا ریلیجنز تو جتنے بھی ہیں، جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیوائن ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب ہم اپنے جو کتاب و سنت سے نقطہ نظر لیتے ہیں جی، تو انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہر علم اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ اس کا پوٹینشل نالج ہو جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے صلاحیت کے طور پر، جی، اور چاہے وہ وحی کا علم ہو جو بطور تشریعی علوم کے اس کو دیا گیا ہے۔ دونوں قسم کے علم اللہ کے عطا کردہ ہے۔ وہ جو علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو سارے نام بتا دیے تھے، گویا کہ انسان کے اندر کائنات کو ایکسپلور کرنے کی وہ ساری صلاحیت پہلے دن ہی اللہ نے رکھ دی تھی۔ ایک بات یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم جس کو ایکسپلور کرتے جائیں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق۔ دوسرا نبی کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے سے، اور ام من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ ولکل امت ہاد، اور ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما بھیجا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، وہ جو رہنما آتے رہے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ مرور زمانہ کے ساتھ تبدیل ہو کے کچھ بن گئیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر اب یہ جو قریشی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت وہ سارے اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، اور وہ لیکن ان کی کوئی ایک حرکت بھی ایسی نہیں تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ دین کی ہو، لیکن اپنی روایت وہی بتاتے تھے۔ اس لیے یہ ممکن ہے چاہے وہ ہندو دھرم ہو چاہے کوئی بھی ہو تو اس کا کسی ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ تعلق ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلق ہونا ممکن نہیں ہے۔ البتہ وہ تحریف شدہ ہیں، وہ مرور زمانہ کے تحت اس میں ایک یعنی یوں کہہ لیں آب و ہوا کے اثرات
پڑ گئے ہیں, اب یہ کنٹامینیشن آ گئی ہے, اب یہ چیزیں وہ نہیں رہیں جو ان کے اصل رہنما نے دی تھیں. تو اب بعد میں یہ کس طرح سے چینج ہوتی گئیں, جیسے یہودیت چینج ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہودیت بن گئی, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ عیسائیت بن گئی. تو اب تو ہمیں فائنل ورژن جو ہے دین کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات, اسی کو سامنے رکھنا پڑے گا. ہمارے پاس اور کوئی اس کے علاوہ ہے نہیں. لیکن اس میں گنجائش بہرحال موجود ہے. اور جو آپ کا خیال یہ ہے کہ جنہوں نے جونی چکر یا تناسخ ارواح کی بات کی ہے, تو وہ ہم اس کو درست قرار دے لیں, وہ کسی طرح یہ قیاس معال فارق ہے, یہ کسی طرح درست قرار نہیں پا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر یہاں پہ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ہم عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں, پھر عالم آخرت ہے. تو مرنے کے بعد دوبارہ انسان اس دنیا میں آ جائے گا, اس کے لیے کوئی ثبوت کسی چیز کا نہیں ہے. اور اگر 7 زمینوں پر 7 قسم کی زندگیاں موجود بھی ہوں تو ہر ایک کا اپنا سسٹم ہوگا اسی کے مطابق ہی جو سسٹم ہمیں اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے دوبارہ اس دنیا میں آ جائے گا. اور وہ دوبارہ آنے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ مجرم تو خواہش کرے گا کہ میں واپس جاؤں. 2 ہی لوگ خواہش کریں گے, ایک مجرم اور دوسرا شہید. شہید اس لیے خواہش کرے گا کہ میں شہادت کا مزہ لوں, اس کو جو لطف شہادت میں آئے گا وہ خواہش کرے گا یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے میں پھر شہید ہو کے تیرے راستے میں آؤں. اور یا پھر مجرم خواہش کرے گا یا اللہ ایک دفعہ بھیج دیں, میں دوبارہ جو ہے وہ میں نیک ہو کے آ جاؤں گا. تو دونوں نہیں واپس آ سکتے. اگر واپس آ سکتے ہوتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا بھی دل یہ کرتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں, جتنی اللہ نے فضیلت شہادت میں رکھی ہے, میں شہید ہو جاؤں, پھر میں زندہ ہوں, پھر میں شہید ہو جاؤں, پھر میں زندہ ہوں, پھر میں شہید ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش. لیکن یہ چونکہ اس دنیا کا نظام ہے نہیں, اللہ نے جو نظام ہمیں قرآن کے ذریعے دیا ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس سسٹم میں ایک تسلسل ہے. اور اس تسلسل میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حضرت میرے پوڈ کاسٹ میں ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے مجھے یہ سوال کرنے پہ مجبور کر دیا. انہوں نے اس کو جو ہے وہ پھر کہا کہ ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ لوگ اس کو شاید ڈائجسٹ نہ کر سکیں. انہوں نے کیا کہا اس کے اوپر نہیں جاتا, میں اس کو بڑا سمپل کر کے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جو ہے وہ ابھی جیسے ملٹیپل ٹائمز آپ نے قرآن کا حوالہ دیا اور ہم ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں. حضرت قرآن کا ذمہ حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے, اس کو بیان فرمائیے گا کہ اس سے مراد کیا ہے. اس میں صرف دیکھیں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پہلی کتابیں نازل فرمائیں وہ منزل من اللہ تھی, سچی کتابیں تھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب ہم نے تورات نازل کی تھی تو فیہا ہدی و نور, اس میں بھی ہدایت تھی, نور تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآتیناہ الانجیل, پھر ہم نے ان کو انجیل دی, فیہ ہدی و نور, اس میں بھی ہدایت اور نور. ان کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے احبار و رہبان کو دیا گیا تھا. بما استحفظوا من کتاب اللہ, ان سے یہ تقاضا کیا گیا تھا, حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ وہ ان کتابوں کی حفاظت بھی کریں. انہوں نے حفاظت نہیں کی. اور حفاظت سے مراد کہ اس کے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ایز اٹ از لکھا ہے, اس کی تعلیمات بھی. دیکھیں 2 طرح کی تحریف انہوں نے کی نا, قرآن نے یہ بتایا. انہوں نے 2 طرح کی تحریف کی, ایک تحریف لفظی, ایک تحریف معنوی. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, قرآن نے ایک جگہ یہ کہا, دوسری جگہ کہا یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ. عن مواضعہ کا مطلب لفظی تحریف ہے, الفاظ بدل ڈالے. اور من بعد مواضعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم متعین ہو جانے کے بعد اس کا مفہوم بدل ڈالا. یہ جو دونوں باتیں ہیں کہ قرآن کی لفظی تعریف اور قرآن کی معنوی تعریف, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوگی نہیں یا ہو سکتی نہیں, لوگ کریں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے باطل جو ہے نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پر لوگ حملہ نہیں کریں گے, حملہ کریں گے, تعریف کا حملہ بھی ہوگا, آگے پیچھے سے دشمن بھی آئیں گے, لیکن وہ کسی کا حملہ کارگر نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کو محفوظ بنا دیا. اس محفوظ بنانے کے جو اس کے جو ہم فزیکلی یا پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں اس کا اسپیکٹ ہے تو ہمیں بہت مختلف طرح سے نظر آتا ہے. سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا جو قرآن کا نظام ہے وہ تو حفظ ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ کا نظام بنایا ہے.
اب دنیا میں سارے مصحف ختم ہو جائیں, ہارڈ کاپیز ختم ہو جائیں, کمپیوٹر کی سافٹ کاپیز ساری اڑ جائیں, ساری ونڈوز کرپٹ ہو جائیں, پورا دنیا کا WWW وائڈ ویب ختم ہو جائے, دنیا کا ہر کمپیوٹر اڑ جائے, قرآن تو پھر بھی محفوظ ہے, یس, کیونکہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. سینوں میں محفوظ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اچھا, اس پہ بھی ایک نا بہت یہ ایک لمبی پھر ایک بحث شروع ہو جائے گی. یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن کے جملے ہیں, قرآن کے فقرے, عربی کے جملے ہیں, عربی کے فقرے ہیں. فرمایا یہ کھلی نشانیاں ہیں. یہ ان کو آیات کہا ہے, ان کو جملے نہیں کہا. حالانکہ جملہ اور فقرہ دونوں عربی زبان کے لفظ, وہ نہیں کہا. بل ہوا آیات بینات. یہ کیوں آیات ہیں, کیوں بینات ہیں, یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن فرمایا فی صدور الذین اوتوا العلم, اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. حضرت ایک آخری بالکل آپ کہہ لیجئے کہ جاتے جاتے میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فرمائیے گا کہ کوئی بھی جنگ لگتی ہے بڑی چھوٹی, کوئی وبا آ جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ فوری طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی نشانی ہے قیامت کی, اب دنیا ختم ہونے کے نزدیک آ رہی ہے, اب اس کے بعد 2-4 نشانیاں رہ جائیں گی, وہ بس پوری ہونے والی ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے, یا ہم یہ ایک غلط آپ کہہ لیں کہ طرز ہے آپ کی ہر چیز کو دیکھنے کی کہ ہم فوراً اس کو قیامت کے ساتھ نٹھی کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی میں نے آپ کو سورہ حج کی ایک آیت سنائی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی گنتی کا ایک دن تمہارے 1000 سال. انا یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی میں ہوں. آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت یوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے 2 انگلیاں جڑی ہیں, درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے, تو درمیان قیامت کی دیواروں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت کی دیواروں کے درمیان کوئی اور رسالت نہیں ہے. ایک تو اس کا مطلب ختم نبوت بھی ہے, اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ کی رسالت, یہ نشانی ہے کہ اب قیامت کو وقوع پذیر ہوگی. ٹھیک, بالکل صحیح. لہذا نشانیاں تو اس وقت سے شروع ہو گئی. اب کتنا دیر لگے گی, 1500 سال تو گزر گئے, تو اللہ کی گنتی میں 1.5 دن گزرا نا. بالکل صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا موسیٰ, میں نے دعا تیری قبول کر لی, زمین بھی مل جائے گی, وہ واپس کنعان بھی چلے جائیں گے, سب کچھ بادشاہت مل جائے گی, ہر چیز مل جائے گی. لیکن اس کو اس دعا کی عملی قبولیت میں 40 سال لگے. اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گنتی کے مطابق چند سیکنڈ بعد وہ وقوع پذیر کر دی ہو. بالکل صحیح, تو وہ 40 سال کے اس پہ آ جائے گا, ریشو نکال لیں, ٹھیک ہے. لہٰذا وہ, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیں اس طرح علم نہیں ہے, اس طرح سے ہم اس طرح سے گن نہیں سکتے. نشانیاں جو ہیں قیامت کی وہ آئی کس لیے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. ہمیں اصل میں اس کی وزڈم کو سامنے رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. وزڈم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 کے اندر فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ أَن تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً, کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر اچانک آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں. بالکل صحیح. وَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, جب وہ قیامت آ گئی تو پھر نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا. کیا مطلب کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ نصیحت پکڑنے کے لیے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے لوگ نصیحت پکڑ لیں اور اپنے معاملات درست کر لیں. ریمائنڈرز آ رہے ہیں ہمیں, بس یہ ریمائنڈرز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. لہذا کب ہے یہ گنتی رکھنا, یہ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرنا. دیکھیں ایک سیکوینس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, ہمیں وہ سیکوینس سامنے رکھنا چاہیے. بہت ساری چیزیں قیامت کی نشانیاں ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بے شمار چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں ہیں, وہ ہمارے ارد گرد وقوع پذیر ہو رہی ہیں. اور ہم ہر روز دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ اور چیزیں ہو رہی ہیں, اور چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن کیا اس کے بعد قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. جب آنی ہے قیامت تب آنی ہے. اب مثال کے طور پر اب اگر ہم ان نشانیوں کی بات کریں جو بڑی نشانی, جن کو عام طور پر اہل علم نے, جس کی ابتدا شاید امام قرطبی علیہ رحمہ نے کی تھی التذکرہ میں, کہ وہ بڑی نشانیاں اور وہ جو کیا ان کو علامات کبریٰ کہتے ہیں. اچھا, وہ جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں امام مہدی کا ظہور ہے,
اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اس میں پھر دجال کا ظہور ہے امام مہدی کے بعد، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس دنیا میں ایک دفعہ بالکل نئے دور کا آغاز ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احادیث کے اندر موجود ہیں اور اس کی ایک ترتیب موجود ہے۔ تو یہ سارا کچھ وقوع پذیر ہونے میں کتنے سال لگیں گے، کتنی دہائیاں لگیں گی یا کتنی صدیاں لگیں گی، یہ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک دن کا بھی اگر فرق پڑا تو ہمارے ہاں 1000 سال کا فرق پڑے گا، فرق پڑ جائے گا۔ اور ہم تو آج تک یہ نہیں اندازہ کر سکے کہ اس دنیا کی کل عمر کتنی ہے۔ کسی نے کہا 5000 سال ہے، کوئی کہتا ہے 4000 سال ہے، کوئی 7000 سال کہتا ہے، اپنے 7000 سال ہے تو پھر 7 دن ہوئے نا، 7 دن ہو گئے، تو اگر 1-2 دن اور بڑھ گئے تو 2000 سال تو اور گزر جائیں گے۔ بالکل صحیح، اس لیے تیاری رکھنی چاہیے۔ یس، اور امپورٹنٹ چیز۔ ہاں، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے بارے میں سوال وہ کرتے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں، جو ڈرتے ہیں وہ تیاری کرتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے۔